تعلیم ایک بنیادی انسانی حق ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر بچے کو اسکول جانے کے قابل ہونا چاہیے۔ آئین پاکستان 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کے حق کا تحفظ کرتا ہے۔ تاہم پاکستان کی موجودہ شرح خواندگی 62.3% ہے، جس کا مطلب ہے کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ ناخواندہ ہے۔ ورلڈ بینک کے ایک اندازے کے مطابق 10 سال کے 75 سے 79% بچے پڑھ لکھ نہیں سکتے۔ اس وقت پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، اور حالیہ سیلاب کے باعث ہونے والی تباہی سے تقریباً 18,000 اسکولوں کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے 5 سے 16 سال کی عمر کے 2,28,00,000 یعنی 22.8 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے۔ یعنی یہ حصہ کل آبادی کے پڑھنے والی عمر کے بچوں کا 44% ہے۔ مزید برآں تقریباً 1,07,00,000 یعنی 10.7 ملین لڑکے اور 8.6 ملین یعنی 86 لاکھ لڑکیاں پرائمری اور 3.6 ملین یا 36 لاکھ لڑکے اور 2.8 ملین یا 28 لاکھ لڑکیاں لوور سیکنڈری پر مشتمل ہیں۔ میں نے 2ری جماعت مکمل کی، لیکن مجھے اسکول چھوڑنا پڑا۔ میرا اسکول میرے گھر سے بہت دور تھا۔ پڑھنے کے لیے کئی کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا۔ رستہ لمبا اور خطرناک تھا۔ میرے امی ابو بہت فکر مند رہتے تھے، اس وجہ سے میں نے اسکول چھوڑ دیا۔ اب مجھے میرے اساتذہ کی اور دوستوں کی بہت یاد آتی ہے۔ مجھے ریاضی اور سوال حل کرنا بہت پسند ہے۔ کاش قریب ہی کوئی اسکول ہوتا تاکہ میں بھی جا سکوں۔ میرا دل کرتا ہے میں بھی استانی بنوں۔ دیہی علاقوں کے اسکولوں میں شہری علاقوں کے مقابلے میں اندراج کی شرح کم ہوتی ہے، تاہم شہروں میں بھی بچوں کی ایک بڑی تعداد اسکولوں سے باہر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسلام آباد میں 45,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ میرے 4 بہن بھائی ہیں اور والد کا سب کے خرچے پورے کرنا مشکل ہے۔ میں اپنے والدین کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اسکول چھوڑ دیا ہے۔ میں اپنے والدین کی مدد بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اسکول بھی جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس دن کا بے صبری سے انتظار ہے جس دن میں اور میرے بھائی اپنی تعلیم مکمل کریں گے۔ گزشتہ 2 برسوں میں کرونا وائرس نے مسائل کو مزید مشکل کر دیا۔ تعلیم، کام اور GDP پر اس کے اثرات آنے والی دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ کرونا کے دوران فاصلاتی تعلیم کی وجہ سے اسکولوں، اساتذہ، طلباء اور والدین کو نئے چیلنجز کا سامنا تھا۔ اساتذہ ریموٹ لرننگ کو استعمال کرنے کے لیے تربیت یافتہ نہیں تھے، اور والدین کو اسکولوں کی بندش کے دوران بچوں کی پڑھائی جاری رکھنے میں مدد نہیں ملتی تھی۔ ابتدائی اندازے سے پتہ چلا کہ اسکولوں کے بند ہونے کے باعث پاکستان بھر میں اسکول چھوڑنے کی شرح میں اضافہ ہوا۔ یہاں زیادہ بچوں کے پاس موبائل ڈیوائس یا انٹرنیٹ نہیں ہے۔ جب کووڈ-19 کی وجہ سے اسکول بند ہوئے تو میں نے گھر سے کچھ طلباء کو کلاسز دینا شروع کی، لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ کام روکنا پڑا۔ وقفے کے دوران بہت سے طالب علم چھوڑ کر چلے گئے۔ نقصان کا ازالہ کرنا اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ورلڈ بینک نے 2020 میں آگاہ کیا تھا کہ کرونا کے باعث لوگوں کو درپیش معاشی مشکلات کے نتیجے میں تقریباً 10 لاکھ طلباء اسکول واپس نہیں آئیں گے۔ قدرتی آفات جیسے کہ سیلاب بھی تعلیمی انفراسٹرکچر کو کمزور کرتے ہیں، اور اسکولوں سے باہر بچوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ ماجد فیصل آباد کے ایک ریسٹوراں میں کام کرتا ہے۔ کرونا کے دوران وہ ملازمت کے بہترین امکانات کے لیے شکارپور سے شہر چلا گیا تاکہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کر سکے۔ اس کے 5 بچے اسکول جانے کی عمر کے ہیں، لیکن اس کے بڑے بیٹے نے گھر چلانے میں مدد کے لیے اسکول چھوڑ دیا۔ جب کرونا آیا تو میری نوکری چلی گئی۔ پچھلے سال شہر کے ایک ہوٹل میں نے کام شروع کیا، مگر وہ پیسے میرے خاندان کے لیے کافی نہیں تھے۔ میں ہفتے کے آخر میں گھر جا سکتا ہوں۔ میرا بڑا بیٹا انس میرے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ پارٹ ٹائم نوکری بھی کرتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، مگر جیب اجازت نہیں دیتی۔ کرونا نے جہاں پوری دنیا میں تباہی مچائی، وہاں بدقسمتی سے پاکستان بھی اس سے بچ نہ سکا۔ ملک بھر میں اسکولوں کو طویل بندش کا سامنا کرنا پڑا، جو اس وقت ایک ضروری اقدام تھا۔ وفاقی وزارت تعلیم صوبائی تعلیمی وزارتوں کے ساتھ مل کر ملک بھر میں تعلیم کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہے، تاکہ رکاوٹوں کو دور کر کے مثبت نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ اس سلسلے میں کئی اقدامات کا آغاز کیا گیا ہے، جن کا مقصد سیکھنے کی جدید تکنیکیوں کے تعارف سے
ملک بھر میں خصوصاً پسماندہ علاقوں اور غیر محفوظ آبادیوں کو روایتی اور فاصلاتی تعلیم تک رسائی دینا ہے۔ وفاقی وزارت تعلیم نے سیکھنے کے نقصان کو کم کرنے کے لیے اپریل 2020 میں ٹی وی اور ریڈیو پر ٹیلی اسکول شروع کر کے ایک فعال انداز اپنایا، جس کے بعد ملک بھر میں حفظان صحت کی کٹس اور تعلیمی مواد کی تقسیم کی گئی۔ وفاقی وزارت تعلیم ٹی وی پر تعلیمی چینلز جاری کیے ہوئے ہے، جو نہ صرف اندراج شدہ طلباء کو بلکہ دور دراز علاقوں میں اسکول سے باہر بچوں کو بھی تعلیم فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ یہ ٹی وی چینلز ملک بھر میں بچوں کے لیے تعلیمی، معلوماتی تفریح اور تدریسی مواد نشر کر رہے ہیں۔ وزارت ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے بھی ہر طبقے کے طلباء کو سیکھنے کے اضافی اور مفید طریقوں تک رسائی فراہم کر رہی ہے۔ اس کا مقصد ان علاقوں میں جہاں اساتذہ یا اسکولوں کی کمی ہے، وہاں تعلیم کی رسائی اور کارکردگی کو بڑھانا اور موجودہ طلباء کو سیکھنے میں اضافی آلات فراہم کرنا ہے۔ اس میں سیکھنے کے عمل کو تیز رفتار بنانے کے لیے اسمارٹ کلاس رومز اور ڈیٹا سینٹرز کے قیام، موبائل ایپلیکیشنز، اسکول مینجمنٹ سافٹ ویئر اور اساتذہ کی جاری پیشہ ورانہ ترقی کے لیے ورچوئل ٹریننگ کو فروغ دینا بھی شامل ہے۔ اساتذہ کو آن لائن تربیت دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ کورس کو سیکھ کر ڈیجیٹل مہارتوں کی مشق کر سکتے ہیں، جس سے ان کی تدریس کو فائدہ پہنچے گا۔ تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق اور سماجی ترقی کا ایک اہم ستون ہے۔ قوم کے نوجوان ذہنوں کی پرورش اور انہیں پروان چڑھانا اداروں کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ وفاقی وزارت تعلیم تعلیمی نظام کو جدید بنانے اور تمام علاقوں میں سیکھنے کے عمل کو جدید طریقوں پر استوار کرنے کے لیے مسلسل سرگرم ہے۔ وفاقی وزارت تعلیم آنے والی نسلوں اور ملکی ترقی کے لیے جامع اور مؤثر اسٹریٹجک اصلاحات کے ذریعے تمام چیلنجز پر قابو پا کر تعلیمی شعبے کی تعمیر و ترقی پر شبانہ روز کام کر رہی ہے، تاکہ ہر بچہ اپنی صلاحیت کے مطابق زندگی میں آگے بڑھ سکے اور تعلیم ایک بہتر کل کے لیے نئی امید بن کر ابھرے۔